صورتحال میں اشرف شاد کا آداب۔ آج صورتحال میں ہم سڈنی کی پاکستان کمیونٹی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور آج ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف آسٹریلیا کے صدر جناب عباس رانا صاحب۔ عباس رانا صاحب نے پچھلے 5 سالوں میں جب سے انہوں نے ایسوسی ایشن کی صدارت سنبھالی، اس کو کافی سرگرم کیا، اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی لے کر آئے، آئینی تبدیلیاں بھی لے کر آئے، اور اس کی سرگرمی کے حساب سے، ایکٹیویٹیز کے حساب سے بھی انہوں نے اس کو کافی اس کا دائرہ وسیع کیا۔ پہلے جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان ایسوسی ایشن صرف ایک ڈاکٹروں کی کوئی تنظیم ہے یا ایک مخصوص حلقوں کی تنظیم ہے، تو رانا صاحب نے اس تاثر کو ختم کیا اور کافی وہ دوسرے تمام حلقے، خود ان کی اپنی برادری جو کہ یہاں پاکستان کی سب سے پرانی یہاں کی جو برادری ہے، میرا خیال ہے 100 سال سے زیادہ کے لوگ ہیں، ان کو لے کر آئے جو کہ کبھی اس سے پہلے ایکٹیو نہیں ہوئے پاکستان کی کمیونٹی کی سیاست میں یا اس کی ایکٹیویٹیز میں، انہوں نے ایکٹیو کیا، سرگرم کیا اور ان کو لے کر آئے۔ یہ بھی ان کا ایک اچھا کارنامہ ہے۔ باقی ہم ان سے خود پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے تھے۔ تو رانا صاحب خوش آمدید۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، تو مجھے موقع دیا۔ تو کہیے، پاکستان ایسوسی ایشن کے 5 سال تک صدارت کرنے کے بعد اب جب آپ اسے سبکدوش ہو رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے کہ کوئی ایک بوجھ سر سے ہٹ گیا یا کچھ مس کر رہے ہیں؟ نہیں شاہ صاحب، یہ نہیں لگ رہا بوجھ، کیونکہ ایک والنٹیئر سروس تھی اور پریشر تو ہوتا ہے کمیونٹی کا۔ آپ کو پتہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ اس پہ ایسوسی ایشن کے خلاف بھی لکھتے ہیں، لیکن میں نے اپنے جیسے 14 اگست کے فنکشن میں آپ موجود تھے، میں نے کہا کہ میں آئندہ اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا، تو کچھ ذمہ داریاں کم ہوں گی، ٹائم بچے گا۔ آپ نے دیکھا ہے فیس بک پہ ہم نے 5 سالوں میں ماشاءاللہ بڑا اس کو سرگرم رکھا ہے، اور ٹائم بہت لگتا ہے، وہ ٹائم تھوڑا بچوں کو دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ دیکھیں، ہمارے یہاں لوگ جو کمیونٹی میں سرگرم ہوتے ہیں، لوگ ایسوسی ایشنز میں یا کسی میں بھی، لوگ ریئلائز یہ نہیں کرتے کہ وہ کیا کیا سیکریفائس کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ میں خود ایک ادبی حوالے سے مصروف رہتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پھر آپ کی جو دوسری اپنی بزنس کی مصروفیات ہیں آپ تو ماشاءاللہ اسپورٹس مین بھی ہیں، آپ کی وہ بھی مصروفیات ہیں آپ کی، تو وہ سب چیزیں سیکریفائس کر کے، اور یہ کوئی کاروبار بھی نہیں ہے جس سے کوئی آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تو یہ تو یقیناً تو آپ، لیکن مس تو میرا خیال کریں گے، ہونا چاہیے کہ آپ ایک 5 سال جو آپ کی ایسوسی ایشن رہی، لیکن ضروری نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے آپ صرف صدر کی حیثیت سے ہی کام کریں، آپ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے بغیر بھی آپ ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ تو بتائیے کہ اور ظاہر ہے کہ 5 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے، تو یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ یعنی آپ کے ابھی آپ جیسے کچھ شکایتی آپ کا لہجہ تھا کہ کچھ لوگ شکایت کرتے رہتے، وہ تو خیر وہ ہمارا ایک بڑی اچھی کہاوت ہے کہ آپ کام کریں گے تو تنقید ہوگی، کام نہیں کریں گے تو تنقید نہیں ہوگی، تو آپ کام کریں گے تو وہ ایک اس کا حصہ ہے، اس پارٹ آف اٹ۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کو اوور آل جو کمیونٹی کی طرف سے جو ری ایکشن ملا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی، آپ کو یعنی جو ہے ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کا کیسا رہا، اور اوور آل تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ جی بہت اچھا رہا، اللہ کا نہایت مشکور ہوں کہ شاہ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بڑے پرانے ہیں سڈنی میں۔ اس دفعہ پاکستان ایسوسی ایشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے میری ٹیم کو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن سیپریٹ ہوتی تھی، اور ہے بھی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ان کی۔ اس دفعہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں پاکستان ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کو بلا کے اس کی کمیونٹی خدمات پہ انہوں نے ایوارڈ دیا جو میں نے ان سے وصول کیا۔ اور میں کئی جگہ گیا، ایفک والے وہ جو میلہ کرتے ہیں ملٹی کلچرل والے فیئر فیلڈ میں، اس دفعہ مجھے وہاں بلا کے انہوں نے
وہاں ملٹی کلچر کے وزیر تھے، انہوں نے ایسوسیشن کی خدمات کے طور پر مجھے وہاں ایوارڈ دیا کہ یہ ایسوسیشن بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ اس دفعہ لوگوں نے اوور آل کمیونٹی بہت اچھی ہے، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ اپنے ٹائم سے وقت نکالتے ہیں، اپنے بچوں کا ٹائم نکالتے ہیں اور کمیونٹی کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے کہا جو کام کریں گے ان پہ تنقید ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ان کی پرواہ کیے بغیر کام کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی کوئی نیا الیکشن ہو رہا ہے، نئے لوگ آئیں گے، لیکن کمیونٹی خدمت کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں، عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ نہیں تو آپ کو اگر کبھی آئندہ آفر ہوئی، پیشکش ہوئی، کہا جائے کہ بھی رانا صاحب آپ آئیے دوبارہ صدارت قبول کریے، تو آپ کیا معذرت کر لیں گے یا آپ پھر آنا پسند کریں گے؟ شاہ صاحب فیوچر کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس وقت جو 5 سال گزارے ہیں اس کے بعد تو یہی چاہتا ہوں کہ اگلے 2-3 ٹرم ریسٹ کروں، اور جو بھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عہدے کے بغیر بھی خدمت ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ آپ مجھے صدارت کے عہدے کے بغیر بھی کمیونٹی خدمت میں دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے، مجھے یاد ہے آپ نے خود بھی جیسے تذکرہ کر رہے تھے کہ جو 14 اگست کا اس سال کا جو ایسوسیشن کا جلسہ تھا، جو کہ صدر کی حیثیت سے آپ کا غالباً آخری اجلاس تھا، تو اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے اپنی 5 سال کی جو ساری جو کارروائیاں ہیں اور جو کچھ کیے ہیں، جو آپ نے اس کا ایک بہت تفصیلی آپ نے احاطہ کیا تھا ان سب باتوں کا، تو کچھ مختصراً بتائیں یہاں کہ کیا کیا آپ نے اس عرصے میں، جو کہ بہت سے لوگوں کو شاید معلوم نہ بھی ہو۔ جی دیکھیں شاہ صاحب، لوگوں کو وہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایسوسیشن وہ 14 اگست اور 23 مارچ کا فنکشن کرتی ہے۔ میں نے 14 اگست کی سپیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے پچھلے 5 سال میں اپنے جو ہمارے یہاں پاکستان ہائی کمیشن کا آفس ہے اس کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا۔ اس میں جو میں فخر سے اپنے فنکشن میں بھی بتایا ہے کہ جب میں 25 سال پہلے یہاں آیا ہوں آسٹریلیا میں، تو میں نے اس کے بعد دیکھا کہ کوئی جب پاکستانی کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کے لیے کمیونٹی میں پیسے اکٹھے کیے جاتے تھے، جی اس کے فیونرل کے لیے پیسے دیں، اور میں نے بھی کئی دفعہ اس میں دیے، لیکن ایز اے صدر میں نے ہائی کمشنر آف پاکستان نائلہ چوہان تھیں یہاں، ان سے ملاقات کی کہ یہ پاکستانیوں کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس تھے، اور پھر یہ ہوا کہ میرے پچھلے 5 سال کے دور میں جو مجھے یاد ہے ایٹ لیسٹ 25 سے 30 جو حادثات ہوئے، اور ان کی جو باڈیز تھی وہ ہائی کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کے خرچے پہ وہ پاکستان بھیجی گئیں۔ ہم نے وہ پیسے اکٹھے کرنے والی رسم ختم کر دی کہ آپ اس طرح پیسے نہ اکٹھے کریں، لوگوں کو ایک فیلنگ دی کہ آپ کی گورنمنٹ، آپ کی ایسوسیشن آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں۔ اور دوسرا میں نے اس فنکشن میں بھی کہا تھا کہ لوگ جو ایسوسیشن کے صرف تنقید کے لیے، لیکن اس میں اپنی جو بتاؤں گا میں کہ ایسوسیشن بیک پہ بھی کام کرتی ہے کہ جو کام ہمارے ہائی کمشنر اور دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ایک ذرا سی یہاں میں آپ کو ایک منٹ روکوں گا، یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ جو ہائی کمشنر نے جو خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اچھا وہ تو ان کی ذمہ داری ہیں کمیشن کی، دیکھیے وہ ایک پاکستانی شہری ہیں جو یہاں پڑھنے آئے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ دار آسٹریلیا کی حکومت نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ٹوٹل 100% ذمہ داری ان کے کسی مسائل کی جو ہے وہ پاکستان کے ہائی کمیشن پر یا کونسل جنرل پر عائد ہوتی ہے، تو وہ تو انہوں نے کوئی ایسا بڑا ایک انہوں نے یہ ضرور ہے، اگر وہ پہلے نہیں کر رہے تھے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے یہ ذمہ داری ان کو یاد دلائی اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ شروع کیا، لیکن اس سے پہلے یہ نہیں کر رہے تھے، تو یہ تو بہت ایک سمجھیے مجرمانہ بات ہے کہ وہ انہوں نے یہ ذمہ داری اپنی نہیں نبھائی۔ دیکھیں جی، اگر اس میں تھا اور وہاں فنڈز پڑے تھے اور اس سے پہلے یوز نہیں ہو رہے تھے تو ایٹ لیسٹ ایسوسیشن اور میری ٹیم کو یہ کریڈٹ جائے گا کہ کمیونٹی سے ایک وہ بوجھ اور پریشر ہٹا جو ان کی ذمہ داری تھی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ان کو وہ یاد دلائی گئی اور پھر انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا، جس سے کمیونٹی میں ایک ریلیف تھا کہ مجھے جہاں سے کینبرا سے حادثہ ہوا تھا، کسی کو پیٹرول اسٹیشن پہ مار دیا تھا پاکستانی کو، مجھے یاد پڑتا ہے ایڈیلیڈ سے اور میلبرن سے لوگوں کی فون کالز آتی تھیں اور ہم اس کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے ہائی کمشنر کے ساتھ، اور وہ اس کے بعد وہ خرچہ دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ ان کی ڈیوٹی تھی، لیکن پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا، اور ایسوسیشن کے اس دور میں یہ ہونا شروع ہوا، اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے آنے والے جو صدر آئیں گے یا اپنے آنے والے ہائی کمشنر سے کہ اس کو جاری رکھا جائے۔
یقیناً دیکھیے آپ یہ ایک بہت اچھی آپ نے بات کی، کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کمیونٹی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہے، چندے وندے اکٹھے کر سکتی ہے، لیکن جو ایک سوگوار مرنے والی فیملی ہے اس کے لیے اس کی عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے جی کہ جو ہے اس کا چندے سے جناب جو ہے وہ ان کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہے. تو یہ ایک آپ نے بہت اچھا میں سمجھتا ہوں یہ کام کیا کہ یہ ذمہ داری ان کو یاد دلائی اور ان کے سر لگائی کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے جو ہے وہ ہم کسی آسٹریلین کے لیے آپ سے نہیں یہ مدد مانگ رہے ہیں. بہرحال آپ سوری آپ بتا رہے تھے اپنی. کہ اور اس میں ہم نے پھر جو کچھ ہوتے ہیں کہ جو آسٹریلین پیچھے ایک ہوا ہے شاہ صاحب کہ وہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہولڈر، جیسے ہی آپ آسٹریلین نیشنلٹی ہولڈر ہو جاتے ہیں تو پاکستانی ہائی کمیشن اس کی وہ فیونرل کی یا وہ رسپانسبلٹی ان سے ختم ہو جاتی ہے، بالکل کیونکہ وہ آپ آسٹریلین سٹیزن ہیں. لیکن ہم نے اس میں بھی یہ کیا کہ ابھی ایک لکمبا میں ایک پاکستانی بیچارے اپنے یونٹ میں فوت ہو گئے اور 2 دن بعد پولیس کو پتہ چلا، ریسنٹلی ہوا ہے یہ، تو پولیس کا مجھے فون آیا تو کیونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی نہیں تھے تو اس میں بھی ایک اچھا نیٹ ورک اب ایسوسیشن نے بنا لیا ہے کہ جس میں ہائی کمشنر اور وہ جو نہیں کر سکتے تو کمیونٹی ان کے لیے اکٹھا کر رہی ہے. اور میں اس پہ پاکستانی کمیونٹی کو مبارکباد دوں گا کہ وہ ہر مصیبت کی گھڑی میں آگے آتے ہیں اور اس میں مدد کرتے ہیں. دوسرا شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ایسوسیشن نے ایک یہاں عبدالعزیز وکیلی صاحب جب کونسل جنرل تھے، رسپانسبلٹی وہی ہے کہ ان کی تھی اور ان کو کرنی چاہیے تھی، لیکن ایٹ لیسٹ ایسوسیشن نے ایک کمیونٹی کی طرف سے کمیونٹی کی جو ڈیمانڈ تھی وہ جو رسپانسیبل لوگ تھے ان تک پہنچائیں اور اس پہ عمل کروایا ہے. کہ آفس بڑا ہوا، آپ کو پتہ ہے چھوٹا سا ایک آفس تھا، اس میں لوگوں کو بہت شکایت تھی کہ جی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اس میں ہم نے ان کے ساتھ متواتر میٹنگ کی، اس کو بڑی جگہ پہ منتقل کروایا گیا اور سٹنگ ارینجمنٹ اچھا ہوا. اس پہ ان سے مشورہ ہوا کہ جی آپ ٹی وی اب ایک وہ سٹینڈرڈ لوگ جب وہاں جاتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود ہے اور بہتر ہونی چاہیے انشاءاللہ. یقیناً بالکل. اور تو یہ آپ کا میں بعد میں پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن یہی کیونکہ بات نکل آئی ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن اور کونسل جنرل کے ساتھ آپ کے تعلق کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایسوسیشن شروع سے ایک ایمبیسی کے ساتھ اور کونسلیٹ کے ساتھ ایک تعلقات ایک کلوز ریلیشن شپ جو ہے وہ رکھتے رہیے. آپ کے ہر جلسے میں آ کے وہ صدارت کرتے ہیں یا مہمان خصوصی بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اور آپ نے ان کے لیے بہت کچھ کیا. آپ نے مجھے یاد ہے آپ نے جب بتایا تھا 14 اگست کے جلسے میں کہ آپ نے در پردہ ان کی بیک ڈور جو ان کے لیے جو مثلاً کے ایشوز تھے بہت سے جو کہ ان کی ٹوٹل ذمہ داری ہے، سفارتی ذمہ داری تھی، لیکن آپ لوگوں نے اس میں مدد کی. مثلاً کوئی بلوچستان کے مسئلے پر یہاں ایک ڈیمونسٹریشن ہونے والا تھا، اس میں آپ نے جو ہے وہ ایک کمیونٹی کے قائد کی حیثیت سے آپ نے ان کو سمجھایا اور نہیں کیا. کشمیر کے مسئلے پر جو یہاں پر جو بھی بڑے جلسے ہوئے یا جو بھی اس میں آپ نے یہ سب چیزیں آپ نے کی. تو یہ بتائیے کہ اچھا یہ جب ہائی کمیشن ہے یا کونسل جنرل ہے، اچھا یہ ان لوگوں کو تو ماشاءاللہ یہ تو تنخواہ دار لوگ ہیں، تنخواہ لے کر آتے، یہ اپنا بیسیکلی جو کام کر رہے ہیں یہ تنخواہ پہ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں، معاف کیجیے یہ میرا ایک خاص ایک موضوع ہے کہ ایک پاکستان کے بہت غریب لوگوں کے دیے ہوئے ٹیکس سے ان کی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں، جو چھوٹی تنخواہیں بھی نہیں ہیں، بہت تنخواہیں $20-25,000 ایک پر کم از کم خرچ آتا ہے ہر مہینے کا. تو یہ ان کا تو کام ہے ظاہر ہے. اور آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ اپنے وقت سے اور اپنے پیسے سے بھی اور اپنے اس کو دے کر رہے ہیں. تو وہ ان کا تو اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں اچھا تو یہ تو کوئی احسان نہیں ہے کمیونٹی پر یا ملک پر یا کسی پر. اور جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی پھر بھول بھی جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا پاکستان کمیونٹی اور اس کے مسائل. تو یہ ساری حب الوطنی جو ہے نا یہ تنخواہ دار حب الوطنی ہے. ہم لوگ جو کہ پاکستانی آسٹریلین ہیں ہماری حب الوطنی اسی طرح قائم ہے. خیر یہ تو ایک معترض جملہ تھا. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ جواب میں آپ لوگوں کے انہوں نے پاکستان ہائی کمیشن نے یا کونسل جنرل نے پاکستان ایسوسیشن کی کوئی مدد کی کبھی میٹیریلی، مالی طور پر یا کسی طور پر انہوں نے
آپ کو کبھی آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کی کسی طرح کی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہماری طرف سے یہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے اس فنڈ کی طرف سے یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہم یہ کچھ ایسا نہیں جی، میرے 5 سال میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہمیں فائنینشیل سپورٹ کی گئی ہو. ہاں، جب ہم بلاتے ہیں ہمارے جیسے آپ نے فرمایا فنکشن میں پاکستان کی نمائندگی کرنے اور ایز اے چیف گیسٹ وہ آتے ہیں، اور ایز اے فائنینشیل سپورٹ کبھی بھی میرے 5 سال میں مجھے پہلے کا علم نہیں ہے، لیکن 5 سال میں جو میں نے دیکھا ہے ہمیں کوئی $1 کی بھی کوئی سپورٹ نہیں ملی ان سے. اچھا نہیں تو یہ ایک جو بارہا کہا بھی جاتا ہے، میں ہی نہیں بہت سے لوگ اور بھی کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جو یہ کمیونٹی ویلفیئر فنڈ ہے جس میں کہ کہتے ہیں کہ لاکھوں ڈالر تو کم از کم ہوتے ہیں، بعض ملکوں میں تو ملینز کے اندر ہے یہ اماؤنٹ، تو یہاں بھی وہ کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے ہے وہ فنڈ، جس میں سے کہ انہیں وہ دے سکتے ہیں. تو کبھی آپ نے اس بارے میں ان سے بات کی، کبھی پوچھا کہ بھائی یہ جو ہے کمیونٹی ویلفیئر فنڈ جو ہے آپ اس سے پاکستان کمیونٹی کے لیے جو یہاں کام ہو رہا ہے بہبود کے لیے، اس میں کچھ آپ تعاون کیجیے، ہاتھ بٹائیے؟ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جی وہ کمیونٹی ویلفیئر فنڈ، میری پچھلے کونسل جنرل جو یہاں یوسفانی صاحب تھے ان سے 2 میٹنگ اس پہ ہوئی، تو وہی شاہ صاحب وہ ایک لمبا پروسیجر بتاتے ہیں کہ پاکستان کے فورن آفس سے لینی پڑے گی اجازت، اور وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جی وہ یہاں سے خود خرچ کر سکیں. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کمیونٹی ویلفیئر فنڈ ہے تو لازمی ہے کہ ہماری ویلفیئر کے لیے یہاں ہے، تو انشاءاللہ نئے جو کونسل جنرل صاحب آئیں ان سے اس پہ میٹنگ کریں گے، اور آنے والے پریزیڈنٹ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ کمیونٹی کے بہاف پہ ان سے میٹنگ کریں، اور جو کمیونٹی ویلفیئر فنڈ ہے وہ کمیونٹی پہ استعمال ہونا چاہیے انشاءاللہ. جی خیر، اس موضوع پر تو میں ایک الگ پروگرام بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت تفصیلی پروگرام چاہتا ہے، یہ موضوع ایک اہم موضوع ہے. لیکن یہاں کیونکہ جو آپ نے حوالہ دیا کہ آپ کی کونسل جنرل سے جو سابقہ تھے ان سے بات ہوئی، دیکھیے یہ محض ایک بہانہ بازی ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ پروسیس جو ہے نا وہ بہت ہی سمپل پروسیس ہے. پروسیس یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک ہائی کمشنر جو ہے وہ ایک سمری بنا کر فارن آفس کو بھیجتا ہے، جس میں بتاتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں ایک پاکستان ایسوسیشن جو ہماری یہ اتنا کام کر رہی ہے ہماری، ان کے فنکشن کے لیے ہمیں انہیں $5,000 یا $10,000 ہمیں دینا چاہتے ہیں. وہاں جاتا ہے پاکستان فارن آفس میں، اور وہاں سے وہ چڑیا بیٹھ کر واپس آ جاتا ہے، آپ کا چیک بند کرا جاتا ہے. سمپل. یہ اس لیے میں آپ کو یقین سے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ پروسیس میں سے ہماری جب اردو سوسائٹی آف آسٹریلیا تھی اس زمانے میں، ہم نے 10 سال پرانی بات ہے، 10-20 سال پرانی بات ہے، جب یہ نیازی صاحب ہائی کمشنر تھے. جی یا نیازی صاحب سے میں نے کہا کہ سب سے اچھے ان سے تعلقات ان سے سبھی سے خیر ہوتے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ بھئی یہ ہے مشارہ ہے، تو ان کا ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سمپل ہے، آپ لکھ کر دے دیجئے ہمیں، اس پر لکھ کر دے دیجئے، اور یہ کونسل جنرل سے کہا کہ آپ اس کی سمری بنائیے، میں اس پہ فارورڈ کر دیتا ہوں. ان کے دوسرے دن جناب انہوں نے بھیج دیا. 1 ہفتے بعد ہمیں $3,000 کا چیک جو ہے وہ انہوں نے پہلا اور آخری یہ ایک لیکن دیا. نیازی صاحب کیونکہ خود دلچسپی رکھ رہے تھے مشاعرے میں انہوں نے، تو یہ صرف بہانے بازی ہے. میں معذرت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ آپ کے اس انٹرویو میں ایک بیچ میں کہوں گا کہ جی مجھے آپ سے پہلے یہ ایڈوائس لینی چاہیے تھی. اب تو میں 5 سال پورے کر چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ یہ ایسوسیشن کے لیے ہونے چاہیے کہ وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم تو محب وطن اور یہاں کے صحیح سفیر ہم ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہی پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، تو میرے خیال میں ان کی طرف سے ہمیں سپورٹ ہونی چاہیے آئندہ کے فنکشنز میں. یقیناً، اور کر سکتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کر سکتے ہیں. خیر چلیے اس پر ہم کبھی اور تفصیلی آپ کے انٹرویو کو اب اس موضوع کی نظر نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آئندہ آنے والے اپنے صدر کو یہ بھی ضرور مشورہ دیں کہ پاکستان ایسوسیشن کو ایک ہمارے جو سفارتی دفاتر ہیں یہاں کے، ان پر ایک واچ ڈاگ کی طور پر بھی کام کرنا چاہیے. جی کہ بھئی وہ یہ جہاں پر اتنا خرچ ہو رہا ہے جس ملک کا، وہ کر کیا رہے ہیں. صحیح. یہاں پر ایک 3 سال کے لیے آتے ہیں، 4 سال رہتے ہیں، جو بھی ہے، کر کیا رہے ہیں. ان کی جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح، یعنی دیکھیں انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے خالی آپ
आम और खजूरें मंगवा कर तो आप जो है उसके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते पाकिस्तान के, खाली बहुत से और बड़े मामलात हैं जिन पर के आपको, तो वो मेरा ख्याल है एक वॉच डॉग का पाकिस्तान एसोसिएशन को काम करना चाहिए। जी इंशाल्लाह हम अगली मीटिंग में अपने में रखेंगे कि आइंदा उनसे मीटिंग करें और इस पे हो कि जी आप क्या कर रहे हैं और आगे चीज़ों को कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी राना साहब वापस अब आते हैं एसोसिएशन के जी। अपने मामलात पर। तो अच्छा, मैं एसोसिएशन को यहाँ जब से मैं आया हूँ कोई 90 से और अब तक मैं देखता रहा हूँ किस तरह तमाम चीज़ें आती रही। अच्छा, ये कुछ जो आप नाक़दीन का कहते हैं बार बार, कुछ नाक़दीन ये भी कहते हैं कि साहब एसोसिएशन जो है वो हर ज़माने में किसी ना किसी एक ग्रुप का एक उस पर गलबा रहा है। एक ज़माने में वो खाली डॉक्टरों की एसोसिएशन थी, डॉक्टर्स जो हैं वो किसी गैर ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी को करीब न्याय देते थे उसके। उस ज़माने में हमारे डॉक्टर एहसन मदनी थे, उसके अलावा डॉक्टर अकरम हसन थे, डॉक्टर सरफराज अली थे, और उसके बाद जो हमारे बने हमारे उस्मान ख़ान और बशीर मलिक, ये भी उसी उसका एक तसलसल थे उसका। अच्छा, उसके बाद फिर ये आ गई अच्छा उस ज़माने तक जो राना बरादरी यहाँ की जो सबसे पुरानी पाकिस्तानी बरादरी है, अच्छा उसका इसमें कोई कभी ज़्यादा पाकिस्तान एसोसिएशन में अमल दखल नज़र नहीं आया। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसकी और फिर ये राना बरादरी एक्टिव हुई और फिर उसकी तो कहा जाता है भी फिर राना बरादरी की ये बन गई। इतने जाहिद राना साहब आए, एजाज राना साहब आए, अब्बास राना साहब आए। तो आप क्या समझते हैं कि इसके कुछ अच्छे पहलू भी होंगे शायद इसके, या ना भी हो, लेकिन क्या समझते हैं कि ये तासुर जो है वो सही है या गलत है या किस वजह से है? जी मैं इस पे यही कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि जी लोग कैसे राना फैमिली आ गई, या ये जैसा कि मैंने कहा कि एक तो हमारी उसमें राना फैमिली के लोग काफ़ी हैं। जब आप कहते हैं कि जी वोटिंग आएगी तो ऑफ कोर्स उनके वोट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे भी जब जाहिद राना आए या कोई और आया था, उसमें वोट्स इतने ज़्यादा थे कि दूसरे ग्रुप जो भी थे उसमें विदड्रॉ कर लिया कि जी इनके वोट्स ज़्यादा हैं। और जमहूरियत में आप देखते हैं कि लोग वोट पे ही पिक करते हैं जिसके ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आपको इस दफ़ा ये शाह साहब बताना चाहूँगा कि इस दफ़ा जो मैंने कुछ चेंजेस की कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जिस पे लोगों के कुछ एतराज़ात ख़त्म होंगे कि ख़ास मकसद के लिए वो एसोसिएशन की सिर्फ मेंबरशिप खुलती थी और उसके बाद वो बंद कर दी जाती थी, फिर इलेक्शन के करीब आके एसोसिएशन की मेंबरशिप खुलती थी। उसमें जो लोगों के एतराज़ात थे उस पर चेंज अब ये की है कि अब एसोसिएशन की मेंबरशिप की कोई डेडलाइन नहीं है। आप थ्रू आउट द ईयर एसोसिएशन के मेंबर बन सकते हैं, ऑनगोइंग है। आप आज बनना चाहें आज, आप कल बनना चाहें कल। ये नहीं है कि पहले लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते थे जी मेंबरशिप खुली है, क्योंकि उनका जहन यही बना हुआ था कि अब मेंबरशिप 1 महीने के लिए खुलेगी, उसमें कुछ मेंबर बनेंगे और वही इलेक्शन में हिस्सा। ये थ्रू आउट द ईयर एसोसिएशन की मेंबरशिप खुली है। फाइनेंशियल ईयर 30 जून तक ये होती है और उससे अगले साल आपको फिर रिन्यू करवानी पड़ती है। उसमें 5 साल में हमने ये किया कि पिछला कॉन्स्टिट्यूशन बदला जो बहुत पुराना था, जब से एसोसिएशन बनी है हमने मेंबरशिप फ़ीस वही $20 थी, उसको शायद साहब $120 किया कि एटलीस्ट एसोसिएशन के पास कुछ फंड्स हों कि कम्युनिटी को सर्व कर सके। अच्छा, इसमें जो वो $100 है वो वन टाइम ओनली है जी, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन और 20 आपने अगर फर्स्ट टाइम मेंबर बन रहे हैं तो आपको $120 देने हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस $100 और $20 आपकी मेंबरशिप फ़ीस है। आइंदा आपकी रिन्यूअल $20 पे होगी पर एनम। अच्छा। तो बहुत कम अमाउंट है $20 के। आप पाकिस्तान एसोसिएशन के अगर मेंबर बने, गुजारिश आपके इंटरव्यू के तवासुत से भी कहूँगा चैनल के कि प्लीज़ एसोसिएशन को ज्वाइन करें। पाकिस्तानियों की है बेहतरी, कुछ हम लेके आए हैं, कुछ आप आइंदा आने वाली कमेटी से मुतालबा कर सकते हैं कि जी आप इसको और बेहतर करें। जैसा कि मैंने पहले भी फरमाया कि जी बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है, तो जो मैं कुछ सही कर सका, छोटी सी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन बदला, मेंबरशिप बदली, वो सही की है और आइंदा इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये तो आपको बताना चाहिए था पहले। ये तो एक बड़ा आपका एक कंट्रीब्यूशन है। आपने जो आईनी जो एक तौर पर एक चीज़ थी, मुझे याद है ज़माने में सबसे अहम जो पाकिस्तान एसोसिएशन में जो सबसे पावरफुल लोग होते वो थे जो कि उसके ट्रस्टी होते थे। जी,
ان کے ہاتھ میں مطلب یہ کہ وہ تین ٹرسٹی غالباً ہوتے تھے، اور وہ اس پر بڑا ایک تو بعض ٹرسٹی تو میرے خیال آخر تک رہے، اکرم حسن میرے خیال ہے بہت زمانے تک رہے. تو یہ آپ نے بڑا اس کو یعنی یقیناً مدد ملے گی، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ ایک مختلف کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اب پچھلے 10-20 سالوں میں کافی پھیل گئی ہے کمیونٹی. پہلے شاید 30-35 ہزار لوگ ہوتے تھے، اب 60-65 ہزار لوگ ہیں سڈنی میں صرف. تو اس میں اسی وجہ سے مختلف گروپس بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں. تو وہ ایسوسیشن قائم ہے اپنی جگہ، یہ بڑی بات ہے، بالکل اسی طرح قائم ہے جس طرح تھی. لیکن یہ جو نئے گروپس اس طرح کے جو آتے ہیں، انہیں آپ نے اپنے پلیٹ فارم پر لینے کی، اپنے پروں کے نیچے لینے کی کوشش کی. دیشا صاحب، ایک تو میں بتاؤں کہ 120 کی جو ممبرشپ ہوئی ہے، اور اس فائنینشیل ایئر میں ہمارے پاس 627 پیڈ ممبر بنے ہیں. تو اس دفعہ ایسوسیشن کے اکاؤنٹ میں کوئی اوور $50,000 موجود ہیں. اور جیسا کہ آپ نے پایا کہ دوسرے لوگوں کو بیچ میں ہم کیسے لے رہے ہیں. پہلے ایسوسیشن کے صرف 5 عہدے تھے، پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ٹریجرر اور ایک ان کے اور 3 ٹرسٹی اس کو رن ساتھ کرتے تھے. اب ایسوسیشن میں ہم نے، کیونکہ دوسرے لوگ آئے ہیں، اتنی زیادہ کمیونٹی بڑھ گئی ہے، تو پریزیڈنٹ کے ساتھ 6 وائس پریزیڈنٹ لیے ہیں کہ اس کو کانسٹیٹیوشن میں چینج کی ہے کہ آپ ڈفرینٹ سبرب سے، ڈفرینٹ پاکٹ سے وائس پریزیڈنٹ لے سکیں. اس میں ایک یوتھ کا ہوگا، ایک وومن ونگ کا، اور ایک ڈفرینٹ نیو اسٹوڈنٹ ونگ بنا دیا اس کا، ایک نیو امیگرینٹس ونگ بنا دیا، اس میں وہ اس کو ڈیل کریں. اور اس کے علاوہ 6 کوآرڈینیٹر بنائے اس میں جو کانسٹیٹیوشن میں ٹوٹل اب جو عہدے کر دیے ہیں وہ تقریباً 27 ہیں، 5 سے بڑھا کے، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آئیں. اسٹوڈنٹ ونگ، وومن ونگ اور نیو امیگرینٹس، یہ سارے علیحدہ علیحدہ بنا دیے ہیں. اور پریزیڈنٹ آف کورس ایک ہی ہوگا، لیکن سارے اس کو کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ انوالو ہو سکتے ہیں اب اس میں. تو اس طرح آپ نے، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈیوالو کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف یعنی ان کو ایک پھیلانے کی کوشش کی ہے. اور تو ان کو آپ انڈیپینڈنس بھی دیں گے، مثلاً جو آپ مختلف آپ ڈویژن بنا رہے ہیں جن کا کہ ہیڈ وہ وائس پریزیڈنٹ ہوگا، تو وہ انڈیپینڈنٹلی بھی اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے؟ بالکل جی. جیسے ابھی کووڈ میں ہوا تھا کہ ہماری اسٹوڈنٹ کوآرڈینیٹر تھیں، انہوں نے ٹوٹل انڈیپینڈنٹلی کام کیا. اور آپ فیس بک پہ بھی دیکھیں، رکشندہ زمان ان کا نام ہے. اسٹوڈنٹس کا انہوں نے ٹوٹل ان کو جابز وغیرہ کے سلسلے میں، اور جو ہم نے گروسری پیک ان کو اسٹوڈنٹس کو دیے، اور جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں ان کو ہم نے گفٹ کارڈ دیے $50 ایچ کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. ان کے پاس ان کا جتنا تھا وہ ٹوٹل سیپریٹ بجٹ تھا کہ اس میں یہ انہوں نے مدد کی ہے، اور ان کو انشاءاللہ پورے اختیارات ہوں گے آئندہ بھی. ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کمیونٹی پھیلی بھی بہت ہے. آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ ایک سب کے سب جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو. تو یہ جو ایک ڈس انٹیگریشن ایک طرح سے ہے، وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اور چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، پچھلے 5 سال میں بھی یہ کوشش کی گئی کہ وہ ٹھیک ہے کہ ایک دوسری جگہ آنا مشکل ہے، اور کوئی اتنا بڑا ہال بھی اویلیبل نہیں ہے کہ آپ ایک میں 50-60,000 لوگ جمع کر سکیں جتنے ہو گئے، کہ ایک ایسا فنکشن ہو جس میں 14 اگست میں سارے پاکستان ایسوسیشن کے ساتھ مل کے کریں. جیسے کہ فیئر فیلڈ میں میلہ ہوتا ہے، تو آئندہ آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ اس طرح کا ہو کہ ہم سب کو انڈر ون امبریلا لے کے کہ اس میں وہ کام کر سکیں. نہیں، یہ بہت ایک اچھی پروگریس ہے. اگر اس کو جو آپ نے اپنے آئینی جو ترمیم کی ہے اس کے حوالے سے، اور اگر یہ اپلیکیشن بھی اس کی اسی طرح جس طرح آپ فرما رہے ہیں اگر ہو جائے، تو آپ کو 2/3 اکثریت مل گئی تھی آپ کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کی. جی، کانسٹیٹیوشن تو 2/3 سے پاس ہوا ہے، اور اس کے ساتھ پچھلے 3 سال پہلے یہ پاس ہوا تھا، اور ڈپارٹمنٹ آف فیئر ٹریڈنگ کے پاس نیا کانسٹیٹیوشن رجسٹرڈ ہے. جی اچھا جی. چلیے، تو اچھا ایک بس اور بات یہ بتائیے کہ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک زمانہ جبکہ جس زمانے میں ہمارے ڈاکٹر زیادہ ڈومیننٹ، میں تو یہ تو نہیں کہوں گا سب ڈاکٹرز کی تنظیم تھی یہ ڈاکٹرز، لیکن ایکٹیو تھے زیادہ اس میں. تو اس زمانے میں اور اس زمانے میں ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد تھی ایلیگل امیگرینٹس کی، پاکستانیوں کی، جو
اسٹیٹس جن کو نہیں مل سکا تھا، اچھا ان کو انہوں نے الگ رکھا، ان کو کبھی قریب نہیں آنے دیا تھا ان کو، اور کیونکہ اس کا کہا یہ گیا تھا کہ بھئی یہ ایسوسیشن جو ہے یہ پاکستانی آسٹریلینس کی ایسوسیشن ہے، تو جو اس کے بعد خیر وہ لوگ اب تو لیگلس کا معاملہ نہیں. اچھا اب اسٹوڈنٹس بہت، ایک کمیونٹی کا بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، میرے خیال ہے ان کی بڑی تعداد ہے جو کہ آپ کے ساتھ ایکٹیو بھی رہتے ہیں کاموں میں، مختلف کاموں میں. تو اب آپ کی کیا نوعیت کو جس کی آپ نے بدلی ہے، کس طرح توازن رکھتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیے دونوں کے معاملات اور مسائل مختلف ہیں. جو پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں آئے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے 3 سال کے لیے 2 سال کے لیے پڑھنے آئے ہیں، اگر وہ یہاں رہ نہیں گئے تو واپس چلے جاتے ہیں. جو یہاں کے مستقل جو آسٹریلین پاکستانیز ہیں ان کے دوسرے مسائل ہیں، ان کے سوشل ایشوز نہیں ہیں، گورنمنٹ ٹیک کیئر کرتی ہے ان کو، لیکن یہ کہ ان کے اور دوسری طرح کے کلچرل مینٹیننس کے مسائل ہیں اور دوسرے مسائل ہیں. تو یہ آپ کس طرح بیلنس کس طرح آپ رکھتے ہیں؟ کہ جیسے میں نے ابھی شاہ صاحب آپ کو کہا کہ ہم نے ایک وائس پریزیڈنٹ بنایا اسٹوڈنٹ ونگ کا. اچھا وہ الگ کر دیا، وہ نیو امیگرینٹ کا ایک بنا دیا، اس میں وہ ان کو ڈیل کر رہے ہیں. ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو کوآرڈینیٹر تھی اسٹوڈنٹ ونگ کی، تو یہ جو ہم نے کووڈ میں 3-4 مہینے صرف جو پاکستانی اسٹوڈنٹ نے، جو بھی اسٹوڈنٹ آئے ہم نے ایون اوپن کر دیا تھا. ہمارے پاکستان ایسوسیشن کے آفس میں انڈیا کے اسٹوڈنٹ جو مسلمان تھے وہ آئے، بنگلہ دیش سے لوگوں نے، وہ کیونکہ فیس بک ہے، سوشل میڈیا، انہوں نے کہا جی آپ مدد کر رہے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں دیں. تو وہ اس لیے یہ ہو گیا کہ ہم ان کی رہائش کا اگر انہیں مسئلہ ہو، جابس کا اس میں کیا گیا کہ وہ جو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے. اب کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ اوور ہال دیکھیں گے جیسے میں دیکھتا تھا، لیکن جو ہمارے مختلف ونگ ہیں اس میں وومن ونگ کے جو مسائل ہیں، جو بھی آج کل مطلب ان کو کسی ڈومیسٹک وائلنس کا ہو، اور دوسرا ان کو ہم ڈفرینٹ سولیسٹرز کے ساتھ ریفر کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے جو مسائل ہیں ویزا کا پرابلم یا رہائش کا، آج کل جابز اور فوڈ کا بہت مسئلہ ہے، تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے. اچھا جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور ہم نے بات بھی کی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری ہماری ایک جو سفارتی ہمارا جو ادارہ ہے، جو ہائی کمیشن ہے یا کونسل ہے، ان کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر. ظاہر ہے کہ آپ تو یہ اس میں ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے آپ نے، تو وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ اس میں کووڈ، یہ جب یہ کورونا کا قصہ ہوا ہے اس میں ان کی مدد کرنے کے لیے؟ ان کی ویب سائٹس پہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس جائیں، اگر انہوں نے ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جی یہ ہمارے ہوں گے جو رینٹ کا پرابلم دیکھیں گے، اور یہ ہمارے لوگ ہوں گے جو فوڈ کا پرابلم دیکھیں گے. کہ اس میں انہوں نے مجھے کوئی ایسوسیشن کو ایسی فائنینشیل ہیلپ نہیں ملی کہ جی آپ یہ اسٹوڈنٹ کو دیں. ہم نے پاکستانی کمیونٹی سے پیسے اکٹھے کیے، ہم نے فیس بک پہ ڈالا، لوگوں نے ہمارے بڑا اچھا رسپانس دیا. اور آپ یقین کریں شاہ صاحب کہ ایسوسیشن کے آفس میں لوگ آ کے ہمیں، ایک پاکستانی تھا میں اس کا ذکر کروں گا، میں نام نہیں لوں گا ان کا، کہ وہ ایل ڈی میں کام کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ سرانہ صاحب میں نے دیکھا ہے ایسوسیشن فوڈ دے رہی ہے، اور یہ کہ آپ کے آفس میں آ رہا ہوں، میں ایل ڈی میں مینیجر ہوں، اور یہ میری طرف سے $50 کے نا کچھ گفٹ واچر مجھے دیے ہیں ایز اے امپلائی کہ میں گروسری خرید سکوں ان کو، لیکن میں پاکستان ایسوسیشن کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ضرورت مندوں کو دیں. تو بہت لوگ اس طرح آئے، اور ہفتے میں رمضان میں ہم نے افطاری کا انتظام کیا. تو مجھے علم ہے آپ لوگوں نے تو بہت ہی ایکٹیولی کام کیا، بہت دوسری سارے والنٹیئرز نے. میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایمبیسی ان کا کنٹریبیوشن، انہوں نے ظاہر ایسوسیشن کو نہیں، لیکن کیا انہوں نے کوئی کسی طرح کی کوئی مدد ان لوگوں کی جو کہ خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو لوگ جو تھے ان کے لیے کیا کیا انہوں نے جی ان کے لیے کہ کچھ لوگوں کے جو ویزے ختم ہو گئے تھے شاہ صاحب، وہ واپس جانا چاہتے تھے، اس میں یہ انہوں نے کیا ہے ہمارے ہائی کمیشنر صاحب نے کہ پاکستان کی ایئر لائن سے رابطے کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بھی کہ 2 پاکستان کے جہاز، ایک میلبرن اور سڈنی میں آئے. وہ تو کینسل بھی ہو گئی تھی فلائٹ ان کی، لوگ نہیں آئے تھے اس میں پورے. اب وہ کراچی سے یہاں میں نے سنا کینسل ہوئی، لیکن 2 یہاں سے گئیں وہ فلائٹس ان کی. اور آخر پہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک سری لنکن ایئر لائن کے ساتھ کچھ انہوں نے کوآرڈینیٹ کر کے کچھ میں پاکستانی بھیجے ہیں. ٹکٹ انہوں نے دیا ان کے ایمبیسی نے؟ نہیں، ٹکٹ لوگوں نے اپنے خریدے، انہوں نے وہ کوآرڈینیٹ کیا کہ
हम आपके लिए फ़्लाइट अरेंज कर ई रहे हैं। मेलें भेज दी होंगी उनको कि भाई आप कर नहीं, चलिए कुछ तो किया, मतलब ये कि चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं खैर, इस मौजू पर वो आप को नहीं ज़्यादा इस पर आपसे कुछ कहेंगे कहने के लिए, ये उनका मामला है, हम उनसे पूछेंगे किसी वक्त कि भाई आपने क्या किया, और वो जवाब देंगे। आप तो अपना काम कर रहे हैं और आपने अपना काम किया बहुत अच्छी तरह, तो बहुत शुक्रिया। बस आखिर में ये बता दीजिए कि अब जो नई आपकी जो बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं गालिबन आपके, जो अब जो नए इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो अब मेरे ख्याल नए हाथों में जा रही है। अब वो राणा बरादरी से निकल के नए हाथों में जा रही है गालिबन, जो मैंने सुना है। देखिए नहीं है ऐसी एक उसकी बात उसमें है, ये आपने जैसा कहा कि भाई ठीक है जिसके पास वोट्स हैं वो उसमें अगर मैं ये कहूँ कि शाह साहब को 1000 बंदा सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा शाह साहब अगर अपने आके फॉर्म जमा करवा रहे हैं, और दूसरा देखिए कि शाह साहब की सपोर्ट में 1000 बंदा है, दूसरा विदड्रॉ कर जाए, तो शाह साहब का कसूर तो नहीं है। नहीं बिल्कुल वो नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। इलेक्शन फेयर हो रहे हैं, जिसके हमने पास नॉमिनेशन का अनाउंस किया कि जी इस वक्त तक आप नॉमिनेशंस दें, मेंबरशिप खुली है, लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जो बेहतरी ला सकते थे उसके लिए कोशिश की है, और इंशाल्लाह आइंदा इस पे कोशिशें जारी रहेंगी। नहीं वो तो देखिए जिसके पास वोट्स होंगे वो आएगा, जो भी आएगा। अगर ये फेयरली हो रहा है, अगर क्लोज मेंबरशिप और क्लोज घर में बैठकर जो है वो इलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसमें तो जाहिर है कि इट्स ओपन फॉर एनीवन। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो आप आने वाले सदर को जो भी होंगे उन्हें क्या मशवरे देना चाहेंगे कि भाई वो क्या और ऐसा काम करें जो आप नहीं कर सके या करना चाहिए उन्हें? उसमें मैं तो पहले ही उनको यही कहूँगा, जैसा कि आपने फरमाया कि कम्युनिटी वेलफेयर फ़ंड मौजूद है, जो वो कम्युनिटी और कौंसलेट ऑफिस के साथ मिल के पाकिस्तानी कम्युनिटी पे लगा सकते हैं, तो उस पर मीटिंग्स करें उनके साथ कि जी हमारे तो रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं और हम अपने ज़ाती टाइम से टाइम निकालते हैं, तो वो उनके साथ और क्लोजली काम करें कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकें। बहुत शुक्रिया अब्बास राणा साहब, एंड गुड लक टू योर नेक्स्ट एडवेंचर। थैंक यू जी, शुक्रिया। खुदा हाफिज़।